بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کا قتل مچھر کی وجہ سے کیسے ہوا۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ نمرود حکومت اور سلطنت کے غرور میں راج کرتا رہا اور اپنی طاقت اور ظالمانہ پالیسیوں پر عمل پیرا رہا۔ خداوند قدوس نے آخری بار اپنی حجت تمام کی تاکہ اگر اس کے باوجود اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو کائنات کے اندر اپنی کمزور ترین مخلوق سے اس کی ذلت امیز زندگی کو نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کو نصیحت کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ اس فرشتے نے نمرود سے ملاقات کرنے کے بعد اس سے کہا، اب ان تمام بےہودگیوں اور اذیتوں کو انجام دینے کے بعد تمہارے لیے مناسب ہے کہ غرور کے سرکش گھوڑے سے نیچے اتر آؤ اور ابراہیم کے خدا جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا خدا ہے پر ایمان لے آؤ۔ ظلم و ستم اور شرک سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ مزید مہلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو یاد رکھو کہ اللہ کی فوج ان گنت ہے۔ اس میں سے کمزور ترین لشکر تمہیں اور تمہارے اس عظیم لشکر کو ملیہ میٹ کر دے گا۔ نمرود بے حیا نے ان نصیحتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے انتہائی گستاخی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پوری زمین پر میری طرح کسی کے پاس بھی مضبوط اور طاقتور فوج نہیں۔ اگر ابراہیم کے خدا کے پاس کوئی فوج ہے تو اس سے کہو ہمارے مقابلے میں لے آئے، ہم ہر وقت اس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ فرشتے نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو اپنی فوج کو جنگ کرنے کے لیے تیار کرو۔ نمرود نے 3 روز کی مہلت مانگی۔ ان 3 دنوں میں اس نے ایک وسیع و عریض صحرا میں اپنی فوج کی نمائش کی۔ صحرا میں جہاں جہاں نگاہ جاتی فوج ہی فوج تھی اور کانوں پر آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہا، یہ میری فوج ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جلدی مت کرو، میری فوج بھی ابھی پہنچنے والی ہے۔ ادھر نمرود اور اس کے چیلے چمچے تکبر اور غرور کے نشے میں مست تھے اور تمسخر کرتے ہوئے کہکے لگا رہے تھے کہ اچانک آسمان پر مچھروں کا ایک کنبہ بے کراں ظاہر ہوا اور نمرود کی فوج پر حملہ آور ہو گیا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ایک ایک شخص کو ہزار ہزار مچھر چمٹ گئے اور اس قدر بھوکے تھے کہ جیسے مہینوں سے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اس حملے کو زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نمرود کا عظیم لشکر اس ذلت امیز شکست اور ہلاکت سے دوچار ہوا۔ نمرود نے جب مچھر کا برق آسا حملہ دیکھا تو اپنے محکم محل کی طرف فرار ہو گیا اور اپنے کمرے کا دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا اور خوف سے منہ اٹھائے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے وہاں پر کوئی مچھر کا دانہ نظر نہ آیا تو سکون کا سانس لیتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگا، میں نجات پا گیا ہوں۔ اسی دوران وہی فرشتہ انسان کی صورت میں دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، تم نے ابراہیم کا لشکر دیکھ لیا ہے، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ توبہ کرو اور ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آؤ تاکہ نجات پا جاؤ۔ لیکن نمرود نے اس فرشتے کی محبت انگیز نصیحتوں کی کوئی بات نہ سنی۔ بالآخر ایک دن انہی مچھروں میں سے ایک مچھر کسی سوراخ سے نمرود کے کمرے میں گھسا اور اس پر حملہ آور ہوا۔ اس کے دونوں ہونٹوں پر ڈنک مارا، پھر وہی مچھر اس کے ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں گھس بیٹھا اور اپنی کامیابی کے شادیانے بجانے لگا۔ یہ چیز اس کے لیے انتہائی مصیبت کا باعث بنی۔ اس کا دماغ شدید قسم کے درد سے بھر جاتا۔ اس کو نوکر چاکر اس کے سر پر مارتے تاکہ کچھ آرام ملے۔ بالآخر او بقا کرتے ہوئے بڑی ذلت و خواری سے واصل جہنم ہوا اور اس کی ذلت امیز زندگی کی بساط لپیٹی گئی کہ جسے قرآن نے یوں تعبیر کیا ہے، اور ان لوگوں نے ایک مکر کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے بھی انہیں خسارہ والا اور ناکام قرار دے دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شامی کے سوالات کے جوابات کے ضمن میں فرمایا،
دشمنوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بدھ کے دن منجنیق میں رکھ کر آگ میں جلایا، اور خداوند قدوس نے بھی بدھ کے دن ہی نمرود پر ایک مچھر کو مسلط کیا۔ حضرت امام جعفر صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کمزور ترین مخلوق مچھر کو ایک خود غرض جابر نمرود کی طرف بھیجا، اور وہ مچھر اس کی ناک کے ذریعے اس کے مغز تک گیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے زمانے کے بدمعاش ترین شخص کو موت کی نیند سلا دی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں کریں، اور ہمارے چینل دریاب انفارمیٹیو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔